اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے اور اس کو بہت بزرگی دی گئی ہے۔ شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش کرنا اور ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی اور رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہی اور اپنی عزت و آبرو کو بچاتی رہی، یعنی پاک دامن رہی اور شوہر کی تابع داری اور فرمانبرداری کرتی رہی، تو اس کو اختیار ہے کہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کیا کرے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، اور جب کچھ کہے تو بات مانے، اور جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ واضح رہے کہ دین کے کام اور شریعت کے سوا باقی سب کاموں میں خاوند کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اگر خاوند کا حکم دین کے خلاف ہو تو اب اس کے مقابلہ میں کسی کے حکم کو بھی ترجیح نہ ہوگی، لہٰذا خاوند کا حق اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ خاوند اگر ایک ایسے کام کا حکم کرے جو شریعت کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں خاوند کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ شریعت کے حکم کو دیکھا جائے گا۔ ہم اپنے بیٹوں کو صبح شام نصیحتیں کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے حقوق بھی گنواتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فہرست میں آتے ہی نہیں، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنے بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں، سب انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرد اگر عورت کے ساتھ کچن میں کام کروا دے، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے، کھانے کی میز پر اس کی کرسی سیدھی کر دے یا کوئی بھی کام کر دے، تو لوگ اس کو کمزور بلکہ آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ کیا آپ کی اوقات ان سے زیادہ ہے؟ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیری نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ مرد جب چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے، کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ احسان اور نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔
عورت جب رو دے تو مرد کو سارا قضیہ سمیٹ دینا چاہیے وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں کہ جو مکھی کے سر کے برابر آنسو پر سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی اور کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن۔ دیکھا کیسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے۔ ایسی بے قراری اگر بیوی شوہر کی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ ایک آدمی جس کا نکاح نہیں ہوا، حدیث پاک میں اس کو مسکین فرمایا گیا، اور جس عورت کا نکاح نہیں ہوا اس کو مسکینہ کہا گیا۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے ازدواجی زندگی کی کہ وہ مکمل ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ مرد کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک بیوی ساتھ نہ ہو، اور عورت کی زندگی بھی ادھوری ہے جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو، اور دین اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔